بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کو سمجھنے کے لیے یہ 8 مسئلے سمجھ لیں۔ اگر یہ 8 مسئلے سمجھ میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا مسئلہ نمبر 1، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ پھر کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو۔ پھر تیسرا مسئلہ بیان فرمایا، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و نسب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی دیکھا۔ ترجمہ، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سو میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ مسئلہ نمبر 5 کیا تھا؟ لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں بدگمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، گمان بد رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر حلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ مسئلہ نمبر 6 بیان کیا، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا۔ ترجمہ، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ 7واں مسئلہ جو حاتم نے بیان کیا، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا پارا نان یعنی روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا۔ ترجمہ، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8 بیان کیا، میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر،
کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد خاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھے وہ 8 مسائل جن کو سمجھنے سے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں اپنی مخلوق کے تمام شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مشکلات آسان فرما اور ہمیں معاف فرما، ہماری، ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوستوں اور ہماری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کے گناہ معاف فرما اور ان پر رحم فرما، مجھے مہربانی اور شفقت کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کے اعمال کو قبول فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے، مجھے عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ اے اللہ، اپنی رضا کے لیے میری نیتوں کو صاف کر دے اور مجھے دکھاوے اور جھوٹا غرور نہ کرنے دے، مجھے تکبر، غرور، دکھاوے اور احسانات کی یاد دلانے سے بچا۔ اے اللہ، قبروں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے محبت کی اور ہم نے ان سے محبت کی، ہم تجھ سے تیرے تمام ناموں کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ان کو بخش دے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کی زندگی کی طرح پرامن بنا اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما، اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ نہ جمع کرو جنہوں نے تمہاری نافرمانی کی۔ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، نہ کہ جہنم کا گڑھا۔ یا رحمان یا رحیم، ان تمام روحوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو تیری طرف لوٹے ہیں، آمین۔ اے اللہ، میری موت مجھے اسی وقت پہنچے جب تو نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور تو مجھ سے راضی ہو، آمین۔ اے اللہ، میری جان اس وقت لے جب میں تیری عبادت کر رہا ہوں، جب میں سجدے میں ہوں۔ اے اللہ، میرے آخری الفاظ شہادت ہو۔ اے اللہ، اگر میں نیند میں مر جاؤں تو میرا دل صرف تیرے ذکر سے دھڑک دے۔ اے اللہ، تو بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ، میرے والدین، میرے گھر والوں، میرے دوستوں کو بخش دے، ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔